HR لائیو کے باوقار ناظرین آداب، میں فیصل حبیب۔ آج آپ ہمارے روبرو پروگرام کے تحت روبرو ہوں گے ہندوستان کے عالمی شہرت یافتہ شاعر حضرت واصف فاروقی صاحب سے۔ جناب واصف فاروقی صاحب جن کے شاگردوں کی ایک طویل فہرست ہے، ان سے ادب کے تعلق سے میرے بڑے بھائی جیسے دوست محترم اقبال اکرم وارثی صاحب سے ہوئی گفتگو آپ سب کی خدمت میں پیش ہے، سماعت فرمائیں۔ محترم ناظرین السلام علیکم، میں اقبال اکرم وارثی اس ہفتے روبرو ہوں ہندوستان کی ہی نہیں بلکہ عالمی سطح کی وہ نامور شخصیت جسے ہم واصف فاروقی کے نام سے جانتے ہیں۔ واصف فاروقی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ادبی دنیا میں ادب کے تعلق سے نئے نئے نکات کے ذریعے وہ شاعری کی ہے جسے تاریخ اردو ادب کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ روبرو ہیں آپ سے اس ہفتے ہمارے ذی وقار عالمی شہرت یافتہ شاعر محترم واصف فاروقی صاحب۔ جی ادب کچھ بتائیں گے کہ آپ کی شاعری کب سے شروع کیا ہے، یا یہ شوق آپ کو کب سے ہوا؟ ضروری ہے کہ آپ ماضی کی طرف پہلے جائیں، ضروری ہے۔ ہم لوگوں کا حال دیکھیے جو بہت برا ہے، ماضی کے چکر میں تھوڑا سا ماضی بتائیے پھر اس کا۔ ماضی صاحب یہ معاملہ یہ ہے کہ میرا گھرانہ خود بہت ادبی گھرانہ رہا ہے۔ میرے گھر میں میرے والد صاحب، ان کے بڑے بھائی، میرے چچا، جی یہ سارے لوگ بہت اچھے شاعر تھے۔ میرے بڑے بھائی صاحب بھی بہت اچھے شاعر تھے۔ تو وہ ایک ماحول جو ہوتا ہے نا گھر کا، اس کے اثرات مرتب ہوئے، تو یہ ایسی بات ہے کہ وراثت کے طور پر بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں منتقل کا۔ شاعری کب سے شروع کی یہ تو مجھے بھی یاد نہیں ہے، لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ صاحب شاید ہائی اسکول کے لیول پہ میں تھا۔ اس زمانے میں وہ شوق ہوا کرتا تھا پیروڈیز لکھنے کا، تو وہ پیروڈیز لکھا کرتے تھے ہم لوگ، ہمارے بہت سے دوست تھے، دوست تھا اس میں پیروڈیز لکھتے تھے، دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ ان کو وہاں سے بنیاد ہے شاعری کی۔ اور تعلیمی سلسلہ میرا علی گڑھ میں رہا ہے، چونکہ تو ایک تو میرا اپنا گھریلو ماحول اور دوسرے علی گڑھ کی تعلیمی جو صورتحال تھی اس نے بھی اس کی طرف راغب کیا باقاعدہ طور پر۔ میں کب شاعر ہو گیا مجھے خود نہیں پتا۔ ابھی آپ نے بڑا اچھا سوال، آپ نے خود میرے سوال سے پہلے آپ نے سوال کیا کہ ماضی کی طرف نہ جا کر کے عہد حال کی بات کریں۔ یقیناً عہد حال میں ادب کی سماج اور ادب دونوں ایک المیہ کی طور پہ ایک شکل میں سامنے ابھر کے آ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا آپ کی سوچ ہے، آپ کی کیا فکر ہے؟ دیکھیے، میں نے اپنے ماضی کے جو لوگ ہمارے اسلاف تھے، جو ان کے پاس بڑی قدریں تھی شاعری کی، ان کو میں نے پڑھا بھی بہت ہے اور اپنے بچپن سے لے کر جوانی کے حد تک اپنے بزرگوں کو سنا بھی بہت ہے میں نے۔ تو اس زمانے کی جو قدریں تھیں اس سے قطعی طور پر آج کل کا جو آج کے جو قدریں ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں، اور بالکل یہ فطری بات ہے۔ اس لیے کسی میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ ہر 20 برس کے بعد ایک پورا عہد بدل جاتا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں اگر یہ کہوں کہ میں 3 عہد کو اپنے سامنے بدلتا ہوا دیکھ چکا ہوں تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ 60 برس ہوش کے میرے گزرے ہیں اب تک، تو اس میں 3 عہد کو بدلتے ہوئے میں نے بھی دیکھا ہے۔ آج کل کی شاعری میں زبان کے اوپر تو تھوڑا سا زبوں حالی کا شکار ہے ہماری زبان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف سننے کے لیے اور عیاشی کے لیے رہ گئی۔ اس کو اپنے گھروں سے لوگوں نے خارج کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا چونکہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ اس کی تعلیم یافتہ لوگ کسی ملازمت میں آ جائیں، کچھ ہو جائے، اس لیے لوگوں نے اوائڈ بھی کیا، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا لوگوں نے۔ لیکن زبان جب تک پڑھی نہیں جائے گی، جب تک لکھی نہیں جائے گی، اس وقت تک زبان کی زندگی بہت معتبر نہیں ہو سکتی۔ بے شک بے شک۔ تو اس کو معتبر کرنے کے لیے بس زبوں حالی اسی طور پر ہے کہ زبان سے ناطا لوگوں کا ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن شاعری بہت اچھی ہو رہی ہے اس زمانے میں۔ خاص بات ہے صاحب کہ اس زمانے میں جتنے اردو کے اخبارات اور جتنے رسائل نکل رہے ہیں، اتنے پچھلے 50 برس سے کبھی نہیں نکلے۔ مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ یہ اتنے اردو کے اخبارات، اتنے اردو کے رسائل جاتے کہاں ہیں اگر پڑھنے والے نہیں ہیں؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان بھی ہے اس میں۔ میرا خیال ہے اردو پڑھی بھی جا رہی ہے، لکھی بھی جا رہی ہے، لیکن جو صورت منظر پر آنی چاہیے، منظر عام پر، اس میں ہماری زبان خراب ہو گئی ہے۔ ہمارے شاعر ہندی میں لکھ کے لاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے بھی دیکھا ہوگا کہ جو غزلیں پڑھ رہے ہیں اچھی خاصی، ان کے تلفظ بھی اچھے ٹھیک نہیں ہیں۔
تو اس میں وجہ یہ ہے کہ وہ شاید ان کی اپنی شاعری نہیں ہوتی ہے یا کوئی وجہ بھی رہی ہو. دوسری میں اس کو کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن تلفظ کی طرف اگر توجہ دی جائے تو اس زبان سے بہتر زبان ہمارے ملک میں کوئی دوسری نہیں ہے جو گفتگو میں جس کی چاشنی محسوس کی جاتی ہے. یہ حالات ہیں آج کل کے. اچھا، یہ کبھی سمیلن کے منچوں سے بھی آواز اٹھ کے آتی ہے کہ ہندی اپنے زبان کی طرف بڑھ رہی ہے اور یہی اردو کی طرف چاہتا ہے کر کے، لیکن کیا اردو کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جبکہ آپ نے بتایا کر کے کہ آج سے 50 سال پہلے اتنے اخبارات یا اتنے رسائل نہیں کرتے تھے، عہد حاضر بہت زیادہ اس کے آپ موازنہ کر بہت زیادہ نکل رہے ہیں، تو اس کے نظریے سے آپ اردو کے مستقبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اردو کا مستقبل اب چونکہ الیکٹرانک میڈیا ہمارا بہت حاوی ہو چکا ہے اور یہ سوشل میڈیا کا بھی اس میں بہت اہم کردار ہے. تو یہ جو جتنے بھی ہمارے پاس اس وقت ذرائع ابلاغ ہیں جتنے بھی، ان میں سوشل میڈیا کا استعمال اگر اردو والے سلیقے سے کر لیں تو اردو ختم ہونے والی زبان تو نہیں ہے، ختم نہیں ہوگی، لیکن اردو کو بچایا جا سکتا ہے. اس کی اردو کی بقا کا جو تعلق ہے اس پر سوشل میڈیا بہت زیادہ ذمہ داری نبھا سکتا ہے. اب ہم تو دیکھتے ہیں، ہم لوگ سب فیس بک سے، واٹس ایپ سے، انسٹاگرام سے یا وہ جو ٹویٹر وغیرہ ہے، ٹویٹر پر آپ کو پوسٹ نہیں ملے گی کوئی اردو میں. ٹویٹر پہ کوئی آدمی اردو میں ٹویٹ نہیں کرتا ہے. تو اگر یہ کام اردو والے کرنے لگے کہ ٹویٹر پہ اردو ٹائپ کریں تو اس سے بھی زندگی بن سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ اردو کی لیڈرشپ اتنی کم ہو گئی ہے، اردو پڑھنے والے اتنے کم ہو گئے ہیں کہ اردو لکھنے والا یہ سوچتا ہے کہ اردو میں لکھ رہا ہوں تو پڑھنے والا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن دیکھنے تو یہ ہے کہ آج کے عہد میں اس سے پہلے جو غیر مسلم حضرات تھے وہ اردو کو نہیں، اس کا تو نہیں اپنے ہوئے تھے، لیکن آج کبھی سمیلنوں کے منچوں میں جو بڑے بڑے کبھی آ رہے ہیں یا نئی کبھی آ رہے ہیں وہ اردو کا لفظی طور پہ استعمال کرتے ہیں اور وہ رائٹنگ میں بھی کرتے ہیں، ریڈنگ میں بھی کرتے ہیں. تو یہ تو اردو کی چاشنی کا جو اردو کی لطافت کا ایک الگ اپنا کرشمہ ہے، اس کے اثرات ہیں. یہ میرا کہنے مطلب کہ آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں تو اردو کو کوئی خسارہ ہے کیا؟ اردو اپنے اضافے کی طرف بڑھ رہی ہے. دیکھیے، میں کلی سردار جعفری نے اپنے بہت پہلے ایک انٹرویو میں بات کہی تھی، میں اسے کوٹ کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے. پاکستان میں ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہندوستان میں اردو زیادہ ثقیل ہو رہی ہے، زیادہ مشکل الفاظ اردو میں استعمال ہو رہے ہیں. اس کے برخلاف پاکستان میں بہت سے ہندی الفاظ کی آمیزش اس میں کی جا رہی ہے. بہت سے ایسے اشعار ملیں گے آپ کو، نثر بھی مل جائے گی جس میں ہندی کے الفاظ پاکستان میں اور خاص طور پہ پنجابیت جو حاوی ہے پاکستان میں اس کے اثرات بھی ہیں. تو اردو کے ساتھ دوسری زبانوں کی آمیزش کی جا رہی ہے. تو اس والے سردار جعفری نے ایک جواب دیا تھا اس وقت، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں چونکہ اردو سرکاری زبان ہے اور اس کو کسی طرح کا کوئی خطرہ اس کی صحت کو اس لیے نہیں کہ آپ اس میں چاہے جتنی زبانیں ملا دیجیے، اردو اپنی جگہ قائم رہے گی. اس کے برخلاف ہندوستان میں یہ ہے کہ ہندوستان میں اردو زوال پذیر ہے. اردو کے چاروں طرف سے خطرات ہیں، حکومت کی سرپرستی حاصل نہیں چلی، پڑھنے والے لوگوں کی تعداد کم ہو گئی، لکھنے والے لوگوں کی تعداد کم ہو گئی. تو اس کے اعتبار سے اگر آپ نے دوسری زبانوں کو اس میں شامل کیا تو اردو کے اپنے الفاظ اس سے ڈیمیج ہوں گے اور اردو کو نقصان پہنچے گا اس سے. اس لیے اردو کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں زیادہ ثقیل الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا، آپ نے کچھ ذاتی تجربے ہم سے شیئر کریں گے ہمارے ناظرین سے؟ کیسے؟ کہ زندگی کے جو آپ نشیب و فراز آپ کے گزرے ہیں، آپ نے جو دیکھا محسوس کیا اردو کی بقا کے لیے یا شاعری کی بقا، ادب کی بقا کے لیے، یا ادب کو زوال پذیر ہوتے دیکھا یا عروج کی طرف دیکھا اس سال. دیکھیے، میں ایک بات عرض کروں آپ سے، ادب زوال پذیر نہیں ہو رہا ہے. ادب پر کسی طرح کا زوال نہیں ہو رہا. وہی ہے بات، بار بار جملہ دہرانا پڑے گا. تو ادب تو سلامت ہے. اس بیچ میں ہمارے جو نئے شاعر آ رہے ہیں، نئی نسل آ رہی ہے پوری شاعری کی، اس میں ایک دلچسپی ہے، لیکن ان کا ایک نظریہ ان کا غلط ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی شاعر کے پاس اگر 2 غزلیں ہو گئی تو اس 2 غزلوں کی حفاظت اس کے ذہن میں نہیں ہوتی ہے. اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اسے کسی طرح اسٹیج تک پہنچا دیا جائے اور وہ مشاعرے میں شرکت کرنے لگے. مشاعرہ چونکہ ایک ادبی ادارہ نہ ہو کر ایک بالکل کمرشل سیٹ اپ بن گیا ہے، بالکل تجارتی ادارہ ہو گیا ہے. تو آدمی اٹریکٹ ہوتا ہے اس طرف کہ اس کو وہاں سے کچھ نہ کچھ ایسا حاصل ہوگا جس سے اس کی زندگی پہ اچھے اثرات پڑیں گے. اس لیے شاعری کی طرف توجہ، شاعری کے معیار کی طرف توجہ کم ہو رہی ہے اور
وہ شاعری جو عوام سے ترسیل کا کہ جہاں کہیں کوئی المیہ نہ رہے، جی 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 بالکل براہ راست گفتگو جو ہے شاعروں سے وہ کرنے کی طرف راغب ہو رہا ہے زیادہ نوجوانوں کا، اور یہ اچھی بات نہیں ہے، صحت مند بات نہیں ہے۔ شکریہ۔ کیا آپ وہ نئی نسل کو کوئی پیغام دیں گے ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے روشن مستقبل کے لیے؟ دیکھیے، ادب تو تخلیق ہوتا رہے گا، اور ادب کی اس تخلیق میں ہماری نوجوان نسل یقیناً بڑی ذمہ داری سے اپنا کام کرے گی اور کر رہی ہے، لیکن میں اپنے سے چھوٹے جو لوگ ہیں، میرے بعد کی جو نسل آنے والی نسل ہے، اس کو پیغام کے طور پر ایک بات اگر یہ میں کہوں کہ اردو کو اپنے گھروں میں سلامت رکھنے کے لیے آپ کو عملی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ جی 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 ایک بات بتا دوں صاحب، پولینڈ کا نام سنا؟ جی 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 وہاں کی زبان پولش لینگویج کہلاتی تھی، جی تو وہاں فرانسیسیوں کی حکومت ہو گئی، جی اور وہاں اس پولش زبان پر پابندی عائد کر دی گئی، کسی طرح کے لکھنے پڑھنے کی سب پابندی عائد کی۔ 80 سال تک وہ پابندی عائد رہی۔ جی بہترین ادب کہا جاتا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے وہ ادب، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ پولش لینگویج کا، یعنی پولینڈ کی جو اپنی زبان تھی، اس کا جو بہترین ادب نکل کے آیا ہے وہ انہی 80 سالوں کے درمیان کا ہے جس زمانے میں اس زبان پر پابندی عائد تھی۔ اچھا، اس کے برخلاف ہندوستان کی صورتحال یہ ہے کہ آج تک اردو پر کسی طرح کی کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی، جی ہاں، اور اور یہاں لیکن جس زبان کا یہ سیاسی کرم کیا گیا، اس کو ہندی کا لفظ زیادہ اچھا ہے، ہاں، تو راجنیتی کرم ہوا ہی ہے، سیاسی کرم، اس میں یہ ہوا کہ صاحب مسلمانوں کی زبان ہے یہ، جی 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 ہاں جی، یہ الزام مسلمانوں نے قبول بھی کر لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اردو کو ہم نے اپنے مدارس میں، بلکہ اب یہ کہا جائے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے ہم نے اردو کا سہارا لیا۔ جی اردو میں سارے علاوہ قرآن کے باقی سب کچھ ہمارے پاس اردو میں موجود، جی جی تو مسلمانوں نے یہ الزام تو لے لیا کہ ہماری زبان ہے، لیکن 70 برس کی آزادی بتا رہی ہے کہ ہم نے اس الزام کو لینے کے بعد اس کے اثرات نہیں لیے بالکل۔ جی جی جو زبان 80 سال تک پولینڈ جیسے ملک میں پابندی کا شکار رہ کر اتنی ترقی کر سکتی ہے، جی جی اس میں 70 سال میں ہم مسلمانوں نے بھی اس زبان کو اپنے گھروں سے باہر نکال دیا۔ جی جی ہم اس کی حفاظت اپنے گھروں میں نہیں کر پائے۔ جی مدارس میں زبان نہیں پڑھائی جاتی، جی دین پڑھایا جاتا ہے۔ زبان پڑھانے کا مسئلہ صرف یونیورسٹیز تک محدود ہے، جی 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 اسکولوں میں بھی نہیں ہے۔ جی تو اب اس ہر یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اردو کا شعبہ ہے، جی۔ وہاں زبان پڑھائی جاتی ہے، جی لیکن اس منزل تک پہنچتے کتنے لوگ ہیں؟ جی تو یہ مدارس کو بھی خاص طور پر اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اردو کو باقاعدہ ایک زبان کے طور پر پڑھایا جائے، بے شک، صرف دین کے کو پڑھانے کے لیے زبان کا استعمال نہ کیا جائے، بلکہ ایک زبان کے طور پر پڑھایا جائے تاکہ وہاں سے بھی بچے نکل کے آئیں باہر، جی وہ اس زبان کے سلسلے میں کوئی عملی طور پر کوئی قدم اٹھا سکے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین۔ ابھی آپ روبرو تھے ہندوستان کی وہ باوقار شخصیت جسے اردو ادب واصف فاروقی کے نام سے جانتی ہیں۔ دوستوں، میں اقبال اکرم وارثی امید کرتا ہوں ہماری اس ویڈیو کو آپ پسند کریں گے اور لائک کریں گے، سابقہ دنوں کی طرح اسے خوب سے خوب شیئر کریں گے، اور شکر گزار ہوں میں ان لوگوں کا جو میرے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔